الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والصالحين والشاكرين والحمد لله رب العالمين من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا پڑھے درود پاک اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم پڑھ کے درود پاک مقدر جگا لیا پڑھ کے درود پاک مقدر جگا لیا خلد بری میں جانے کا رستہ بنا لیا سبحان اللہ پڑھ کے درود پاک مقدر جگا لیا خلد بری میں جانے کا رستہ بنا لیا ارے انسان نے پڑھ لیا تو تعجب کی بات کیا سبحان اللہ انسان نے پڑھ لیا تو تعجب کی بات کیا آقا نے کنکروں سے بھی کلمہ پڑھا دیا سبحان اللہ ایک بار اور درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں اور آواز کرم دیتا ہی رہا تھک ہار گئے لینے والے آواز کرم دیتا ہی رہا تھک ہار گئے لینے والے منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی محروم کبھی لوٹایا نہیں اور وہ رحمت کیسی رحمت ہے مفہوم سمجھ لو رحمت کا وہ رحمت کیسی رحمت ہے مفہوم سمجھ لو رحمت کا اس کو بھی گلے سے لگایا ہے جسے کسی نے اپنا بنایا نہیں سبحان اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آپ حضرات بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اس محفل پاک میں شریک ہوئے حاضر آئے ترقی کے اس دور میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائے بامراد ہو جائے اس کی زندگی ایک اچھی زندگی بن جائے وہ صاحب عزت اور پروقار ہو جائے اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے لوگوں کے مختلف خیالات اور نظریات ہیں کہ بندہ دنیا میں اعلیٰ مقام کیسے حاصل کر سکتا ہے اچھی زندگی والا کون ہے کوئی کہتا ہے مال و دولت والا اچھا ہے تو کوئی کہتا ہے طاقت و ہمت والا اچھا ہے کوئی کہتا ہے لال و گوہر والا اچھا ہے تو کوئی کہتا ہے علم و ہنر والا اچھا ہے تو کوئی کہتا ہے سیم و زر والا اچھا ہے کوئی کہتا ہے صاحب تاج اچھا ہے کوئی کہتا ہے صاحب جائیداد اچھا ہے کوئی کہتا ہے امیر اچھا ہے کوئی کہتا ہے وزیر اچھا ہے کوئی کہتا ہے سفیر اچھا ہے مگر خدا کی قسم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کا فقیر اچھا ہے یا رسول اللہ جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں اور تخت سکندری بھی ہے ہیچ ان کے آگے بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری بنی سبحان اللہ یہ دنیاوی ٹھاٹ باٹ یہ عمارت و وزارت یہ عارضی سج دھج بندے کو بامراد نہیں کر سکتی اس لیے کہ آپ کا مشاہدہ ہے ہمارا مشاہدہ ہے کہ آج ایک شخص وزیر ہوتا ہے
मगर चंद दिनों के बाद वो असीर बन जाता है। कभी तख्त पर होता है तो कभी तख्ते पर हुआ करता है। मगर गुलामी के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ऐसी सदाबहार दौलत है जिसमें कभी खजा नहीं आती, और जिन्हें ये दौलत नसीब हो जाती है वो दुनिया का चाहो जलाल तो दरकिनार, दरबारे रसूल में हाजिर हो जाने के बाद ना उन्हें दोज़ख का डर होता है ना ही वो जन्नत के तलबगार रहते हैं। इसलिए कि जो जुल्फ़े रसूल के असीर हो गए वो दुनिया और आखिरत में अमीर हो गए। इसलिए कि रसूल की शाही से, दुनिया की शाही से नबी के दर की गदाई में। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा सारे नबियों और रसूलों से अफजलो आला है, और जिसकी निस्बत आपसे हो गई वो तमाम पिछली उम्मतों से आला है। हिकमत के लाजवाल मोतियों से भरपूर किताब, आसमानी मुक़द्दस किताब कुरान मुक़द्दस में रब तबारक व तआला का इरशाद पाक है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो तमाम उम्मतों में से जो लोगों में जाहिर हो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार करने के बाद आपके गुलाम, आपके उम्मती साबिका तमाम उम्मतों में फजीलत हासिल कर गए। आपका कलमा पढ़ने वाला हर उम्मती साहिबे अज़मत है। मगर कुर्बान जाऊं उन लोगों पर जिन्होंने कलमा पढ़ा तो अल्लाह ताला को देखने वाले की शफ़क़त और रिफ़ाक़त को पाया। जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मइयत और रिफ़ाक़त को पाया। कलमा तैयबा मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हो, सारे मुसलमान पढ़ते हैं। किसी को कलमा उसके बाप ने पढ़ाया होगा, किसी को कलमा किसी मौलवी ने पढ़ाया होगा, किसी को कलमा उसके पीर ने पढ़ाया होगा, किसी को कलमा किसी मुहद्दिस ने पढ़ाया, किसी को कलमा किसी मुफक्किर ने पढ़ाया, किसी को कलमा किसी मुफस्सिर ने पढ़ाया, किसी को कलमा हजरत दाता अली हजवेरी ने पढ़ाया, किसी को कलमा ख्वाजा अजमेरी ने पढ़ाया, किसी को कलमा निजामुद्दीन ने पढ़ाया, किसी को कलमा फरीदुद्दीन ने पढ़ाया, किसी को कलमा ताजुल आरिफीन ने पढ़ाया, किसी को कलमा पीर जमाअत अली शाह लासानी ने पढ़ाया, किसी को कलमा मुजद्दिद अल्फसानी ने पढ़ाया, किसी को कलमा शहबाज लामकानी हजरत गौसे समदानी रहमहुल्लाह ताला अलैहि अजमईन ने पढ़ाया, किसी को कलमा मौला अली ने पढ़ाया, किसी को कलमा फारूक आजम ने पढ़ाया, किसी को कलमा उस्मान गनी ने पढ़ाया, किसी को कलमा सिद्दीक अकबर रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन ने पढ़ाया। मगर ऐ सहाबाए किराम, तुम्हारी अज़मत पे कुर्बान, तुम्हें कलमा कलमे वाले ने पढ़ाया। ऐ सहाबाए इज़ाम, शाहनवाज तुम्हारी रफ़ाते शान पे कुर्बान, तुमने कलमा पढ़ा तो कलमे वाले को देखा, कुरान पढ़ा तो कुरान वाले को देखा, नमाज पढ़ी तो नमाज वाले को देखा, दुआ मांगी तो वो दुआ चेहरे वाले को देखा। ऐ सहाबाए किराम, तुम्हारी रफ़ात पे शाहनवाज कुर्बान, तुमने दुआ मांगी तो वो दुआ चेहरे वाले को देखा। सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी और नबी का जिक्र करते थे, नबी की दीद होती। सुभान अल्लाह। आज मोमिन कलमा का विर्द करता है कि खुदा राजी हो जाए, नमाजी नमाज पढ़ता है कि खुदा राजी हो जाए, हाजी हज करता है कि खुदा राजी हो जाए, रोजेदार रोजा रखता है कि खुदा राजी हो जाए, सखी ज़कात व खैरात देता है कि खुदा राजी हो जाए, कारी कुरान पढ़ता है कि खुदा राजी हो जाए, मुजाहिद जिहाद करता है कि खुदा राजी हो जाए। मगर सहाबाए किराम की अज़मत पे कुर्बान जाओ, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने महबूब के इन गुलामों वफादारों को कुरान मुक़द्दस में तमग़ाए रिज़ा अता फरमाकर ये
اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی۔ دوستوں اور بزرگوں، اب خوش نصیب وہ انسان ہے جو ان جنتیوں سے پیار کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ان پر سلام بھی بھیجا ہے، اور کس لیے سلام بھیجا اور ان سے کیسے راضی ہو گئے۔ اللہ اللہ، ان صحابہ کرام، ان وفاداران مصطفیٰ کی زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے، آپ ان غلامان مصطفیٰ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان غلامان مصطفیٰ کو کفار و مشرکین نے طرح طرح کی اذیتیں اور صعوبتیں دی، مگر انہوں نے ہر دکھ کو برداشت کیا، مصیبتوں کو گلے سے لگایا، ان کے راہ میں کانٹے بچھائے گئے، ان پر پتھروں کی بارش کی گئی، انہیں سولی پہ چڑھایا گیا، ان کے بچوں کو ستایا گیا، انہیں وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، لیکن ذرہ برابر بھی ان کے پائے استقلال میں جنبش تک نہ آئی، ان کے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ اللہ اکبر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار و مشرکین کی اذیتیں اور صعوبتیں برداشت کی، مگر مسلسل ان کی زبان پر ہمیشہ نام خدا اور ذکر مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا جاری رہا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار و مشرکین نے تختہ دار پر لٹکا دیا، مگر آپ نے موت کو قبول کیا، لیکن دامن رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے بچے کو قتل کر دیا گیا، اور پھر آپ سے پوچھا گیا، اے عمار تم اب بھی محمد کا کلمہ پڑھو گے؟ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا جس کی ترجمانی شاعر نے یوں کی ہے کہ رسول اللہ نکل جائے دم رسول اللہ کے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ اکبر، آؤ میں جنگ احد شریف کا ایک واقعہ سنا کر آپ سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ جنگ احد شریف کا ایک واقعہ ہے جب پیارے آقا، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ احد شریف کے جانب تشریف لے جا رہے تھے، اپنے غلامان مصطفیٰ، اپنے غلاموں اور اپنے جانثاروں کو ساتھ لے کر جنگ احد شریف کی جانب تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام پر لشکر اسلام کو ٹھہرایا تاکہ لشکر اسلام کی گنتی کی جائے۔ جب لشکر اسلام کو ٹھہرایا، رسول باوقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کا ملاحظہ کیا، لشکر اسلام کو دیکھا تو ان میں سے کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے ننھے مجاہد تھے جنہیں گھر جانے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ ان میں سے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ننھے مجاہد تھے، سارے کے سارے چلے گئے، لیکن دو ننھے مجاہد اسی لشکر میں موجود تھے، وہ لوگ گھر نہیں گئے تھے۔ رسول باوقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب لشکر اسلام کا ملاحظہ فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ اس لشکر اسلام میں دو ننھے مجاہد ہیں جنہیں ہم نے واپس جانے کا حکم دے دیا تھا۔ رسول باوقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ حضرت رافع بن خدیج یہ تیر اندازی میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، یہ چھوٹے تو ہیں، آپ انہیں گھر جانے کا حکم دیا تھا، لیکن یا رسول اللہ یہ رافع بن خدیج تیر چلانے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، لہٰذا اسے جنگ میں جانے کی اجازت دے دی جائے۔ رسول باوقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں صحابہ کرام نے سفارش کی، صحابہ کرام کی سفارش پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔ اب ان میں سے ایک اور چھوٹے بچے، چھوٹے اور ننھے مجاہد تھے جن کا نام سمرہ بن جندب تھا۔
وہ رسول باوقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ نے رافع بن خدیج کو جنگ میں جانے کی اجازت دے دی اور ہمیں واپس گھر جانے کا حکم فرما رہے ہیں حالانکہ ہم رافع بن خدیج سے زیادہ طاقتور ہیں اللہ اکبر اب اندازہ لگاؤ وہ چھوٹے ننھے مجاہد ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے جذبہ رسالہ محبت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ قربان جاؤ ان کے جذبے پہ قربان جاؤ وہ سمرہ بن جندب عرض کرتے ہیں نہایت ہی مؤدبانہ انداز میں کہ یا رسول اللہ آپ نے رافع بن خدیج کو جنگ میں جانے کی اجازت دے دی ہے ہمیں واپس جانے کا حکم فرما رہے ہیں حالانکہ ہم اس سے زیادہ طاقتور ہیں آپ ایسا کریں کہ ہم دونوں میں کشتی لڑوا کر کے دیکھ لیں اللہ اکبر چشمے فلک نے یہ نظارہ دیکھا ان دونوں چھوٹے چھوٹے مجاہدوں کے درمیان کشتی لڑوائی گئی جب دونوں کے درمیان کشتی لڑوائی گئی اور ایک ننھے مجاہد دوسرے مجاہد کے کلاوے یعنی بازو کو پکڑا تو چھوٹے نے بڑے سے مؤدبانہ انداز میں کہا کہ اے بھائی جان آپ کو تو رسول باوقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا ہے آپ کو تو جنگ میں جانے کی اجازت مل گئی ہے ہم آپ سے چھوٹے ہیں ظاہر سی بات ہے ہم آپ سے کشتی کریں گے تو ہم ہار جائیں گے آپ ہم کو پچھاڑ دیں گے لہذا آپ ایسا کرو کہ آپ اپنی پشت لگوا لو یعنی مجھے ایک موقع دے دو تاکہ میں آپ کو زمین پر پٹک دوں آپ کو گرا دوں آپ کو ہرا دوں اس طرح سے میں آپ کے ساتھ جنگ میں جا سکوں اللہ اکبر چشمے فلک نے یہ نظارہ دیکھا دونوں مجاہدوں کے درمیان کشتی لڑوائی گئی اور چھوٹے نے بڑے سے بزبان حال یہی کہا کہ آپ اپنی پشت لگوا لو تاکہ میں آپ کے ساتھ میں جنگ میں جا سکوں اور پھر میرے دل کی جو تمنا ہے جو دل کی آرزو ہے وہ دل کی آرزو پوری ہو جائے اور دل کی آرزو یہی ہے کہ نکل جائے دم رسول اللہ کے قدموں کے نیچے نکل جائے دم رسول اللہ کے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے محترم بزرگوں دوستو دونوں چھوٹے بچوں کے درمیان کشتی لڑوائی گئی جب چھوٹے نے بڑے سے یہی کہا تو بڑے نے مان لیا اس کی بات کو اور اپنی پشت لگوالی چھوٹے نے بڑے کو پٹک دیا اس طرح سے ان دونوں کو اجازت مل گئی اور دونوں تشریف لے گئے جنگ احد آپ قربان جاؤ ان کے جذبہ جہاد پر محبت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر چھوٹے چھوٹے مجاہدوں کے جذبے پر لیکن آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمارا معاشرہ ہمارا نوجوان ہمارے بڑے بوڑھے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو چھوڑتے توڑتے پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ننھے مجاہدوں سے سبق حاصل کریں اور اپنے اندر محبت رسول پیدا کریں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جب دل میں پیدا ہوگی تو یقیناً ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی اداؤں کے مطابق ہوگا تو یقیناً ہمارا بیڑا پار ہوگا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین